اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین سمجھایا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق چلنے کا نام ہے، اور اس سے ہٹ کر جو طریقے بھی اختیار کیے جائیں وہ سارے کے سارے ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اسے رکنا ہو، جس کے کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے کا اہتمام ہو، یہ ہے دین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو جو مجبور ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ فَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مجبور آدمی، مظلوم آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو قبول فرماتے ہیں، پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو بہت سی نصیحتیں فرمائی، ان میں یہ بھی فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اس کے درمیان، مظلوم کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر ظلم کا معاملہ ہوا ہے اور ظالم تو جا کر سو گیا، ظالم تو مطمئن رہا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، لیکن جو مظلوم تھا جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، تبارک اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مشرکین مختلف گستاخیاں کرتے ہی رہتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کا بیٹا عتبہ وہ آیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا، علیہ باللہ، کتنا بڑا جرم کیا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچا اسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ تیرے اوپر مسلط کر دے۔ اب یہ بات گزر گئی تو عرصہ گزرا، ایک دفعہ ابو لہب وہ سفر میں جا رہا تھا، شام کے سفر میں، تو جانے لگا تو اس بیٹے عتبہ نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، بڑا ضد کیا تو اس نے کہا چلو چلو میرے ساتھ۔ تو جاتے ہوئے اس نے اپنے باپ ابو لہب سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے ان کی شان میں گستاخی کی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ چھوڑ دے، مسلط کر دے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کی بد دعا تو تیر بہدف ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ بالکل ہدف پہ پہنچتا ہے، لہذا ان کی بد دعا تو پوری ہو گئی۔ ایسے ہی ہوا، اس نے جب ایک مقام پر قیام کیا، جنگل کے قریب جگہ تھی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی حق ہے؟ سب نے کہا ہاں آپ کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ انہوں نے بد دعا دی تھی میرے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ تیرے اوپر مسلط کرے، تو ان کی بد دعا تو بالکل لگتی ہے، لہذا آپ سب ایسا کریں کہ میرے بیٹے کی حفاظت کریں۔ اب انہوں نے اپنا سارا سامان اکٹھا کیا، اور سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد سب سے اوپر اس عتبہ کو سلایا، اور سارے کے سارے دائیں بائیں ہر طرف سے پیرا کرنے لگے۔ رات کا کوئی وقت ہوا تو سارے ہی سو گئے، تو جنگل سے ایک شیر آیا، اس نے آ کر سب کو سونگنا شروع کیا، سب کو سونگتا رہا، تو پھر اس نے ایک بڑی چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگا کر اس کے اوپر جا پہنچا، اور وہیں اس کو چیر پھاڑ دیا عتبہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بالکل صحیح وقت اس کے اوپر پہنچی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس لیے میں دوستو بھائیو، آدمی اپنی زندگی میں دیکھے کہیں ایسا تو نہیں
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں اور اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوں تو میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انہیں بھی بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں ظلم کا بدلہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ان کو گورنر بنایا گیا تھا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ یعنی کوفہ میں گورنر مقرر تھے، تو ان کوفہ والوں نے ان کے بارے میں کوئی شکایت کی، حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حاکم بنا کر بھیجا۔ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کوفہ والے آپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں فرمایا کہ میرے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی ہوتی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں قرات لمبی نہیں کرتا ہوں، تو لہذا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کو بھیجا کہ جا کر وہاں تحقیق کریں۔ تو وہ تحقیق کے لیے جب کوفہ میں گئے تو ہر ایک آدمی ان کی صفات کو گنوا رہا، بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک آدمی، کسی نے ان کی کوئی برائی نہیں کی۔ ایک شخص تھا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 طرح کی اس نے باتیں کی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ نماز کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کی جو بات ہوتی ہے اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں۔ یہ اس نے 3 باتیں کہی، اور یہ کہا کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اس نے یہ بات بھی کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ باتیں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ بات آپ کے بارے میں آ کر پہنچی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہوں کہ جب جنگ احد میں جب آپ پر تیر برسائے جا رہے تھے اور میں بڑھ بڑھ کے مقابلہ کرنے والا تھا، تو میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے سعد اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرما رہے تھے، تو میں جنگ سے بھاگنے والا کبھی ہو سکتا ہوں، میں جہاد سے منہ چرانے والا کبھی ہو سکتا ہوں؟ اور دوسری بات کہ نماز کے بارے میں نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں، صحیح ادا کرتا ہوں، اور میں کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 بد دعائیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو رسوا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ یہ جیسے میرے اوپر بہتان لگا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے میں مبتلا کرے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر دے۔ کہ بعض دفعہ آدمی کی عمر لمبی ہو جائے بہت زیادہ، تو پھر آدمی جب فتنوں میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں، اضطراب کا شکار ہو، فقر و فقر کا شکار ہو، فقر و فقر کی بد دعا دی تھی اس کو، تو جب یہ معاملہ ہو تو پھر آدمی کی تکلیف کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ آدمی اس آدمی کی عمر اتنی لمبی ہوئی بعد میں کہ اس کی جو بھویں ہیں یہ لٹک گئی تھی، اتنی لمبی عمر ہو گئی، اور وہ فقر و فاقہ میں ایسا مبتلا ہوا کہ بہت زیادہ ہی اس کے اوپر فقر و فاقہ کی حالت تھی اس کے اوپر، اور تیسرا فتنے میں مبتلا ایسا ہوا کہ اس بڑھاپے کے اندر بھی گلی کوچوں میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ چھڑا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو یہ سزا دی ہے کہ دنیا کے اندر رسوا ہوا، اور آخرت میں سزا کتنی بڑی ہوگی کہ صحابی رسول کے بارے میں اس نے ایسے ایسے بہتان باندھے۔ تو دوستو بھائیو، آدمی اپنی زندگی میں دیکھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں ظلم کر رہا ہوں کسی پر، اور میں اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میرا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف و مشہور ہے کہ جب یہ بلوائی لوگ، مصری لوگ آئے تھے اور آ کر انہوں نے کے خلاف ایک مہم کھڑی کر دی تھی ان کو شہید کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے۔ جب ان کو شہید کرنے کے لیے لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے تو گھر میں داخل ہونے والوں میں سے 2 آدمی ایسے تھے جو ان کے اوپر پہنچ گئے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، دیوار پھیلا کر پہنچے تھے۔ تو جن بدبختوں نے شہید کرنا تھا وہ تو شہید کر کے جا چکے تھے،
تو یہ تو جب دو آدمی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں. حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈال رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چہرے پہ تھپڑ مارنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیں آگے سے. تو حضرت نائلہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں، ذوالنورین ہیں، تم ان کو تکلیف پہنچاتے ہو بدبختو. ان میں سے ایک تو وہیں سے واپس چلا گیا اور دوسرا اس نے زبردست ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زور سے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا. حضرت نائلہ نے اس کو 3 بددعائیں دی تھی. ایک تو یہ کہا کہ تو نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو دیکھا ہے بغیر پردے کے، اللہ تجھے اندھا کر دے. اور تو نے صحابی رسول خلیفہ راشد کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، اللہ تجھے تیرے ہاتھوں سے مفلوج کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل کرے. تو ایک شخص تھا، وہ جب حرم میں چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا. ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لکھا ہے مجاب الدعوات کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، تو نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تو کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تو سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو نے کون سا ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اسے سارا واقعہ سنایا. اسے کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا اور نے 3 بددعائیں دی تھی. میں جب اس گھر سے نکلا تھا تو میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہو چکے تھے اور نکلنے کے بعد میری آنکھوں سے برائی چلی گئی تھی. اور انہوں نے تیسری بددعا دی کہ اللہ تو جہنم میں داخل کرے، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل ضرور کرے گا. میری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ میں دوستو بھائیو، جو کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے کے لیے بدبخت کوفہ والے آئے تھے، جب انہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کی شدت تھی اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. تو ایک بدبخت اس نے، ضحان نام تھا، اس نے تیر چلایا اور وہ تیر ایک صحابی جو تھے ان کے لیے وہ پانی بھر کر لا رہے تھے، اس نے تیر مارا تھا. اس نے خیمہ جو ان کا جو مشکیزہ تھا اس کو پانی بہا دیا تھا اور تیر مارا تھا جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حلق کے قریب لگا تھا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بددعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ایسی پیاس کی شدت میں موت دے جیسا کہ تو مجھے شہید کر رہا ہے. اور پھر ایسا ہی واقعہ ہوا کہ اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس آدمی کے جو اگلا حصہ تھا اس کے اوپر یعنی شدید اس کے اوپر گرمی محسوس کو ہوتی تھی، اور جو پچھلا حصہ تھا اس کے جسم کا پچھلا حصہ اس کو شدید وہاں پر جو ہے وہ گرمی محسوس ہوتی تھی. اگلے حصے میں شدید سردی محسوس ہوتی، شدید گرمی محسوس ہوتی، پچھلے حصے میں شدید سردی محسوس ہوتی تھی. تو اس کے اگلے حصے کو گرمی سے بچانے کے لیے یوں معاملہ کرتے تھے کہ اس کے آگے یعنی ٹھنڈک جو ہے پہنچانے کے لیے کوئی چیزیں رکھا کرتے تھے تاکہ اس کو جسم کو ٹھنڈک پہنچ سکے، اور پچھلے حصے میں اس کے آگ جلاتے تھے تاکہ اس کے جسم کو گرمی پہنچ سکے. اس آدمی کے لیے جو پانی مانگتا تھا اس کے لیے پانی لایا جاتا تھا، تو اتنا پانی لایا جاتا تھا جس کو کئی آدمی پی سکیں. وہ آدمی اکیلا پیتا تھا، حتیٰ کہ گدھے کی طرح اس کا پیٹ پھول گیا اور پیٹ پھٹ گیا اور اس حالت میں اس آدمی کا انتقال ہوا. یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. میں دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے واقعات، ان لوگوں کے حالات ہمیں سنا کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ روزگی گزار رہے ہوں، کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہو، آخرات میں سختی کا معاملہ، پریشانی کا معاملہ پہنچنے والا ہو اور بعد میں ہمیں اس وقت افسوس ہو رہا ہو اور اس افسوس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ہم اپنی زندگی میں جہاں عبادات کی کوشش کریں وہیں پر ہم معاملات کی درستگی کی بھی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان میں لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوں، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ہمارے معاملات کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم اطمینان زندگی گزار رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبا لیتا ہے تو فرمایا کہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں ڈال دیں گے. اس آدمی کی چیخ و پکار ہوگی، تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا، اس آدمی نے ایک بالشت زمین دبائی ہے.
اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، یعنی اس لیے حصہ نہیں دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اس کے اوپر اپنا حق ہے، اس کے اوپر بہنیں کچھ کر نہیں سکتی. اور بہنیں اس لیے بھی نہیں مانگتی ہیں بھائیوں سے کہ اگر بھائی سے حصہ مانگ لیا تو بھائی نے ہمیں گھر آنے سے ہی منع کر دینا ہے. اس وجہ سے بیچاری بہنیں جو ہیں وہ ساری زندگی پستی رہ جاتی ہیں لیکن بھائیوں سے حصہ نہیں مانگتی. اس لیے دوستو بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے معاملات کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم اطمینان سے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر بہنوں کا حصہ ہے، اگر بہنوں کا حصہ ہے بھائیوں کے مال میں، تو ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے، اور پھر دینے کے بعد وہ جب لے لیتی ہیں پھر اپنی خوشی سے واپس آ کر آپ کو دیتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے دیتی ہوں، تو پھر آپ کے لیے الگ بات ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا اس نے. یہ کیا ہوا کہ آپ بہنوں سے کہتے ہیں، یہ دنیا میں امتوں میں لوگ ایسا کہتے ہیں، بہنوں سے کہتے ہیں تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے ہمارے اوپر، کیا تم ہمیں معاف کرتی ہو؟ تو یہ کون سا معاف کرانا ہوا؟ اس طرح مہر کا معاملہ ہے، جب نکاح کرتے ہیں لوگ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو حق مہر لکھوا رہے ہیں، یہ حق مہر ایک لکھواتے ہیں معجل، ایک غیر معجل. جو غیر معجل لکھواتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے دینا ہوتا ہے، تو بس ایسے لکھا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ ذمہ میں قرض ہوتا ہے، اس کو موت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہ ہو موت آ جائے اور پھر گھر والوں کسی کو یاد ہی نہ رہے اور پھر یہ سارا کا سارا قرض اس کے گلے میں ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں؟ بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ سے قرض ہے. آپ ان کے خاندان والوں سے کہتے کوئی اس کے ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو تیار ہو جاتے تو ٹھیک، آپ جنازہ پڑھا دیتے. اگر کوئی کہتا کہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تھے اس کا جنازہ تم پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ کے بارے میں جس نے گستاخی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے عثمان کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا جو لوگوں کو قرض اس نے دینا تھا، اس قرض جو ہے اپنے ذمہ لے کر جا رہا دنیا سے، یہ آدمی بھی محروم ہو رہا. اس لیے میں دوستو بھائیو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کسی کا قرض دینا ہے تو ہم اپنی زندگی میں اس کو ادا کرنا شروع کریں. جو آدمی قرض کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور جس آدمی کے دل میں ارادہ ہی نہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، ان باتوں پہ عمل کی توفیق بھی نصیب